السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت میں ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر وقت میں کچھ بہت ضروری اور اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ اس وقت پورے ملک میں کرناٹک کے اڈوپی اور چکمگلورو کا جو مسئلہ ہے حجاب کا، طالبات کا، مسلم گرلز اسٹوڈنٹس کا، وہ پورے ملک میں گرمایا ہوا ہے، اور اکثر لوگوں کو اس مسئلے سے پوری طرح واقفیت ہے کہ وہاں پر کس طرح مسلم طالبات کو، مسلم گرلز اسٹوڈنٹس کو کالج میں حجاب پہننے کی اجازت نہیں دی گئی، اور بہت دنوں تک وہ معاملہ گرمایا رہا، اور ابھی بھی اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ اچھی خبریں سننے میں نہیں آئیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، مجھے دو تین الگ الگ پوائنٹس پر بات کرنی ہے۔ پہلی چیز تو میں وہاں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ اپنے دھرم کے بہت ہی خاص لباس پہن کر دیش کے پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے پدوں پر وراجمان رہتے ہیں، لیکن حجاب جس میں کوئی خاص کلر نہیں پہنا جاتا بلکہ صرف اپنے سر کو کور کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ ہم ترقی کے نام پر، ماڈرن ہونے کے نام پر جو چاہیں لباس پہنے، بچیاں اور ہماری بہنیں جس طرح کے چاہیں لباس پہنے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن وہی بچیاں اور وہی طالبات جب اپنی مرضی اور اپنی پسند اور اپنی خوشی سے اپنے جسم کو، اپنے سر کو اسکارف سے اور حجاب سے کور کرنا چاہتی ہیں، تو یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف کی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، حجاب کا مسئلہ صرف اس بات کا نہیں ہے کہ وہ کوئی مسلمانوں کے لیے ایک ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ ان کے دھرم کے اعتبار سے، بلکہ حجاب کا مسئلہ لڑکیاں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنے جسم کو، اپنے سر کو، اپنے بالوں کو کور کرتی ہیں، اور ملک کا فنڈامنٹل رائٹ جو ملا ہے ملک کے قانون سے ہر ایک شہری کو، اس میں ہر ایک کو اس کی پوری پوری اجازت ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو اختیار کر سکتا ہے۔ یقیناً اسکول کا جو یونیفارم ہے اس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے، اور یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اسکول جس کلر کی یونیفارم الاؤ کرتا ہے، جس کلر کے کپڑے اسکول میں الاؤ ہیں، اسی کلر کے کپڑے سے لڑکیاں اپنا حجاب کر لیتی ہیں، لڑکیاں اپنے سر کو کور کر لیتی ہیں۔ اتنی چھوٹی سی بات، اور وہ لوگ جنہوں نے لڑکیوں کو اور بچیوں کو پڑھانے اور ان کو عزت دینے اور ان کو ترقیوں تک پہنچانے اور مسلم عورتوں کو، مسلم ویمن کو ان کے ادھیکار دینے کی باتیں کہی تھیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہی لوگ جب مسلم بچیاں اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنے سر کو، اپنے بالوں کو حجاب سے کور کرنا چاہتی ہیں، تو وہی لوگ یا انہی کے شرع میں رہنے والے لوگ ان کا وروध کرتے ہیں۔ ان بچیوں کو کالج جانے سے روکا جاتا ہے اور ان کو گیٹ پر بٹھایا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوتا ہے جس کی گونج پورے ملک میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر سنائی دیتی ہے۔ بہرحال میں ان بچیوں کو، اپنی ان بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اور پورے اپنے حقوق کی لڑائی لڑی اور اس کی آواز اٹھائی، اور بہرحال کسی حد تک کالج کا جو پربندھن ہے، اس کو مینجمنٹ ہے، اس کو مجبور ہونا پڑا۔ آج سننے میں آیا ہے کہ ان کو کلاس میں، ان کو اسکول میں اور کالج میں انٹری تو دی گئی، لیکن ان کا کلاس روم سیپریٹ کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑی غور کرنے کی بات ہے۔
کیا وہ لڑکیوں کو اچھوت بنایا جا رہا ہے، یا وہ کون ہے جس سے ان کو بالکل سب سے الگ تھلگ کیا جا رہا ہے؟ تو پہلی چیز تو پورے ملک کے لوگوں کو سوچنا چاہیے، صرف مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک کے ہر شہری کا مسئلہ ہے کہ اسے اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری بہنوں اسکول کی مسلم اسٹوڈنٹس کو آخر ان کا حق کیوں نہیں مل رہا ہے؟ وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آخر ان کی ایجوکیشن میں رکاوٹ پیدا کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر کا پہلو نکالتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ان مسلم اسٹوڈنٹس کے ساتھ، گرلز اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تو پھر بہت بڑی تعداد میں خود مسلم اسٹوڈنٹس جو حجاب نہیں پہنتی تھی، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم حجاب پہنیں گے، اور انہوں نے بھی اپنے سر کو کور کرنا شروع کیا۔ ان کی جو نان مسلم فرینڈس ہیں، انہوں نے بھی اپنے فرینڈس کی سمپیتھی میں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے حجاب سے اپنے سر کو کور کیا، یہاں تک کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے وہ بھائی ہیں جن کا تعلق زیادہ تر SC/ST سے ہے، وہ ڈاکٹر امبیڈکر کی پہچان کے مطابق نیلے رنگ کے گمچھے ڈال کر نکل آئے، اور مسلم ویمن کے حق میں انہوں نے، مسلم گرلز اسٹوڈنٹس کے حق میں انہوں نے آواز بلند کی۔ تو گویا ایک انٹرنیشنل لیول پر یہ آواز سنی گئی کہ مسلم گرلز اسٹوڈنٹ جو اس معاملے میں مظلوم ہیں اور ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، ان کے ساتھ دینے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن پورے ملک کو اس طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات، پوائنٹ نمبر 2، یہ میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے، مسلم بھائیوں سے، ذمہ داران سے، کہ اب تو اس طرف ذرا توجہ فرمائیے کہ اس وقت اپنے اداروں کی، اپنے اسکول کالجز کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ جس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے، اس میں اپنی آئیڈینٹی کو سیکیور کر کے اور پڑھائی کرنا، جس کا حق ہم کو ملک کے کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پریشانیاں مختلف موقعوں پر سامنے آتی، یقیناً ہمیں ان پریشانیوں سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ قانونی اعتبار سے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور کسی بھی حال میں ملک کا یہ جو سیکولرزم ہے، جس میں ہر ایک کو اپنی زندگی اپنے طرز سے گزارنے کا ادھیکار ملا ہے، ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن دوسری طرف ہماری زبردست محنت ہونی چاہیے کہ ہمارے اپنے عصری ادارے ہوں، ہمارے اپنے اسکول اور کالجز ہوں۔ مسلم قوم آخر کیوں اس معاملے میں اتنا پیچھے؟ ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر قصبے میں، ہر دیہات میں اگر 10 15 20 بزنس مین چاہ لیں اور وہ سب مل کر سرمایہ لگائیں تو ایک اچھا معیاری اسکول قائم کیا جا سکتا ہے، کالجز قائم کیے جا سکتے ہیں۔ جس علاقے کے لوگوں نے بھی اس طرف فکر مندی کی ہے، انہوں نے اپنے علاقوں میں اچھے ادارے قائم کر کے دکھائیں، اور اس وقت تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ادارے قائم کریں، اسکول اور کالجز قائم کریں، میڈیکل کالج قائم کریں، ڈگری کالجز قائم کریں، تاکہ کسی بھی طرح کے بھید بھاؤ کے بغیر دیش کے ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر لڑکے اور لڑکی کو، ہر چھاتر اور چھاترا کو اس میں پوری آزادی کے ساتھ پڑھائی کرنے کا موقع ملے، اور کسی بھی طرح کی زیادتی کسی اور پر نہ ہو۔ خاص طور سے میں مسلم کمیونٹی کے بھائیوں اور بہنوں سے یہ بات عرض کروں گا، اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کی کوششیں ہوتی بھی ہیں، وہاں پر بھی ہم اور آپ بڑی تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں بھی ہم اس ادارے کو، اس کالج کو، اس انسٹیٹیوشن کو مختلف وجہوں سے اپنا نہیں سمجھتے، اور اس کو دوسروں کا سمجھتے ہیں اور غیر کا سمجھتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم ان اداروں کو مضبوط کرتے، ہم ان انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرتے، ہم اس کے باوجود بھی وہی ادارے اختیار کرتے ہیں جہاں ہم کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے پہلی کوشش یہ کیجئے کہ اگر آپ کے علاقوں میں، آپ کے شہر میں ایسے کوئی ادارے ہیں جہاں آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہوں گی اور جہاں آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی، تو اپنے ان اداروں کو مضبوط کیجئے، اپنے ان اداروں کا ساتھ دیجئے، اپنی بچیوں کو ان اداروں سے وابستہ کیجئے، اور اگر اداروں میں کمی ہے تو پھر ادارے تیار کیجئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مل کر ہر علاقے میں اس کام کے لیے تیار ہو جائیں کہ اپنے اسکول، اپنے کالجز، اپنے عصری ادارے
بہت بڑے پیمانے پر قائم کریں تاکہ اپنی تہذیب کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ وہ بہترین سے بہترین تعلیم حاصل کریں۔ یہی ہوتا ہے، یا تو ہم ادارے قائم کرتے نہیں ہیں، یا اگر کوئی اس کی کوشش کرتا ہے تو زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے راستے اتنے تنگ کرتے ہیں، ان کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یا اپنا ایسا طرز عمل پیش کرتے ہیں جس سے وہ کام کرنے والوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ اگر ان کا اللہ پر یقین نہ ہو تو وہ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے اگر کسی علاقے میں ایسا کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے تو پوری طرح سے اس کا ساتھ دیجیے، جانی مالی اعتبار سے اس کا ساتھ دیجیے، اپنے بچوں اور بچیوں کے ایڈمیشنز کے ذریعے اس کا ساتھ دیجیے تاکہ وہ ادارے مضبوط ہو سکیں اور ان پریشانیوں سے ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں پوری طرح سے محفوظ ہو سکیں۔ تیسری بات وہ میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے پروفیشنلز حضرات سے۔ دیکھیے، دو ذمہ داریاں تھیں۔ ایک ذمہ داری ایک موقع پر علماء کرام نے لی تھی۔ میں اس ذمہ داری میں بہت سی تنقیدوں کو، بہت سی کمیوں کو جانتا ہوں، ان کا تذکرہ کرتا ہوں، ان کو لکھتا بھی ہوں، لیکن میں اس حقیقت کا کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں اور صاف لفظوں میں اعتراف کرتا ہوں کہ مدارس کے ان علماء کرام نے اپنے فکر کو، ٹھیک ہے اس فکر میں بہت سی اصلاحات ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے فکر کو اپنے اداروں کا جال بچھا کر لاکھوں لوگوں تک پہنچایا ہے اور بہت قسم پرسی کے ساتھ پہنچایا ہے، بہت غربت کے ساتھ پہنچایا ہے، بہت تکلیفیں اٹھا کر پہنچایا ہے، لیکن ہر شہر میں آپ کو مدرسے اور مکاتب کا ایک جال ملے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے فکر کو، اپنے مشن کو آگے بڑھایا اور قربانیاں دے کر اپنے مدارس قائم کیے۔ لیکن یہ سخت افسوس کی بات ہے کہ امت کے پروفیشنلز جو کالجوں سے نکلے، جو یونیورسٹیز سے نکلے، انہوں نے اکثر و بیشتر صرف اپنی سروس پر توجہ دی، صرف اپنے پیٹ پر توجہ دی، صرف اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے پر توجہ دی، اپنے بچوں کے لائف کے سیٹلمنٹ پر توجہ دی۔ یہ سب کام بھی ہوتے اور اس کے ساتھ امت کی بھی فکر ہوتی، ادارے وہ تیار کرتے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہر شہر میں موجود ہیں، لیکن 90% مجھے معاف کیجیے گا پروفیشنلز حضرات صرف اپنی ذاتی زندگی تک محدود ہو کر رہ گئے۔ امت کے لیے اجتماعی کام انہوں نے نہیں کیے، ادارے انہوں نے نہیں تیار کیے۔ بڑے بڑے کالجز ان کو تیار کرنے چاہیے تھے، بڑے بڑے ادارے ان کو تیار کرنے چاہیے تھے۔ اپنی تنخواہ کا اگر وہ 10% بھی ہر مہینے نکالتے تو 10-5 لوگ مل کر 2-3 سال میں ایک اچھا ادارہ تیار کر سکتے تھے، لیکن یہ بہت بڑی کمی ہمارے پروفیشنلز کی طرف سے رہی ہے کہ انہوں نے صرف اپنی ذات پر اور اپنی فیملی پر توجہ دی۔ اس امت کو تیار کرنے کے لیے ان میں سے ایک بڑی تعداد نے، بلکہ اکثریت نے کبھی توجہ نہیں دی اور اس لائن پر توجہ نہیں دی کہ خدا نے ان کو جو علم دیا تھا، جو ہنر دیا تھا، جو فن دیا تھا، وہ انسانیت کو اس سے فائدہ پہنچاتے۔ اس لیے اب شدید ضرورت ہے کہ ہر شہر میں جتنے پڑھے لکھے حضرات ہیں، جتنے پروفیشنلز ہیں، جتنے کالجز اور یونیورسٹیز کے ذمہ داران ہیں اور وہاں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور امت کے سرمایہ داروں سے ملیں اور ہر ادارے میں مضبوط اچھے انسٹیٹیوشنز قائم کریں، اسکولز قائم کریں، کالجز قائم کریں، تاکہ ملت کے لوگوں کو، بلکہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی ہمارے بھائی کو اور ہماری بہن کو ایسی کسی تکلیف سے گزرنا نہ پڑے۔ اگر اس موقع پر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، اس کی آئندہ اور کیا کیا شکلیں ہوتی چلی جائیں گی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آخر میں میں اپنی ان بہنوں کو ایک بار پھر سلام کرتا ہوں اور ان کے ذریعے سے میں پورے ملک کی مسلم گرلز اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی ان بہنوں کو دیکھیے، وہ بھی پڑھائی کر رہی ہیں، وہ بھی آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، وہ بھی ترقی کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے، اپنے ایمان سے سودا نہیں کیا۔ انہوں نے اس کا خیال کیا کہ وہ عائشہ، خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے اس کا لحاظ کیا کہ ان کو قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سر کو کور کر کے رکھو، اپنے جسم کو چھپا کر رکھو، پردے کا، حجاب کا اہتمام کرو۔ ان بچیوں نے اس کی مثال قائم کر کے دکھائی۔ اب بھی وقت ہے، آپ بھی اسی کلچر کی طرف لوٹیے۔ اسلام نے آپ کو کوئی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا، کبھی بھی آگے بڑھنے سے نہیں روکا، لیکن اسلامی اصولوں کا خیال کریے، قرآن کے احکامات کا خیال کیجئے۔ آپ کس کی بیٹیاں ہیں، آپ کس کا نام لیتی ہیں، آپ کون سی کتاب پڑھتی ہیں، آپ کے اسلام میں آپ کو حیا اور
پاک دامنی اور شرافت کے کیا اصول سکھائے گئے ہیں وہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیے. حالات آئیں گے، تکلیفوں سے گزرنا بھی پڑ سکتا ہے، بڑے بڑے مسائل جھیلنے بھی پڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ ان مسائل میں الجھ کر آپ نے اپنے دین کا سودا کر لیا، اپنی تہذیب کا سودا کر لیا، اپنے ایمان کا سودا کر لیا تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی. اور اگر آپ جم گئیں، ٹھیک ہے اگر کچھ حالات رہے بھی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، ورنہ انشاءاللہ حالات بھی بدلیں گے، بادل چھٹیں گے اور پورے ملک میں انشاءاللہ جو لوگ ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے، وہ آپ کی مظلومیت کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور پھر کامیابیاں دنیا سے لے کر آخرت تک آپ کے ساتھ ہوں گی. میری گزارش ہے کہ اس چھوٹے سے پیغام کو آپ سب دوسرے حضرات تک پہنچائیں اور اس سلسلے میں سنجیدہ کوشش کرنے کی فکر کریں. الحمدللہ اس سلسلے کے کچھ بنیادی کام اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے ہوئے ہیں، اور اسی بنیاد پر میں تجربے کی روشنی میں، اپنے بڑوں کے تجربے کی روشنی میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں اس وقت پیش ہے. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.